ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے بحیرہ احمر میں امریکہ پر حملے کے چند روز بعد ایران کے وزیر خارجہ نے منگل کو غزہ میں پالیسی پر امریکہ کو خبردار کیا۔ ایک بے قابو اور غیر متوقع دھماکہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا امریکیوں کو آج تک ادراک نہیں ہوا، اور اگر انہوں نے جلد اس کا ادراک نہ کیا تو امریکہ پر ان نتائج کے شدید اثرات مرتب ہوں گے۔ کیپٹل ہل پر ریپبلکن قانون سازوں کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی پالیسیوں نے ایرانی جارحیت کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ یمن سے لے کر غزہ تک ایران کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں ادھر ادھر اپنا اثر و رسوخ پھیلائے، اور اس کے حمایت یافتہ گروہ بغیر کسی جوابی کارروائی کے براہ راست امریکی فوجی مقامات اور جنگی جہازوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ریپبلکنز نے اس سال کے شروع میں بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے 5 امریکی اغوا کنندگان کی رہائی کے بدلے $6 ارب کے اثاثوں کو غیر منجمد کرنے کے معاہدے پر تنقید کی۔ جب یہ حکومت ایران کو رقم جاری کرتی ہے یا پابندیوں کے نفاذ میں نرمی کرتی ہے تو یہ ایرانی عوام اسرائیل کے لوگوں کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کی مالی معاونت کر رہی ہے، اور مجھے ڈر ہے جلد ہی ایسا امریکہ کے لوگوں کے خلاف بھی ہوگا۔ امریکی ایوان نے $6 ارب کی منتقلی کو منجمد کرنے کے لیے نو فنڈز فار ایرانین ٹیررزم ایکٹ منظور کیا، جو دونوں جماعتوں کی حمایت سے ممکن ہوا۔ اگر خدا نخواستہ ایران کو فائدہ ہوتا ہے ان یرغمالوں کی رہائی کے بعد، ایران کسی ایک امریکی کو یرغمال بنا لیتا ہے اور حکومت کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس سے یہ برتری چھیننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب امریکیوں کو یرغمال بنایا جائے تو یہ کوئی جائز سودا نہیں ہے۔ قانون سازوں کا کہنا ہے کہ ایرانی خواتین کی قیادت میں ہونے والے مظاہرے ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی بالآخر ملک کے اندر سے ہی ہوگی۔ خاص طور پر ایرانی خواتین کی بہادری، ان کے ویژن، اور نہ صرف اپنے مستقبل بلکہ ہر ایرانی کی آزادی کے لیے کھڑے ہونے کی خواہش کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ امریکی قانون سازوں نے منگل کو HR 100 کو دوبارہ متعارف کرایا، جس کا مقصد امریکی کانگریس کا ایک جمہوری، سیکولر اور غیر جوہری ایران کے لیے حمایت کا اظہار ہے۔ کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔